ایسے ہوندے نے کہ وہ سوال کرنا لازمی ہوندا ہے، باقی اختیاری نے۔ فرض کرو 7 سوال آئے نے، انہیں چ لکھیا کہ اس سوال نمبر 1 جو ہے یہ لازمی اس کو حل کرنا ہے، اس کا جواب لازمی دینا ہے، باقی 6 میں سے 4 جو ہیں جو مرضی ہے اختیاری ہیں، جو بھی ان میں سے حل کر دیں، لیکن 1 سوال جو ہے یہ لازمی ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ اگر اس کو حل نہیں کرے گا باقی سارے سوالات دے جواب دے پاس نہیں ہوئے گا، کیونکہ اس میں لازمی ہے۔ تو اسلام دے اندر سب تو اہم سوال جس نو حل کرنا ہے، جس تو بغیر چارہ نہیں، ہو نماز ہے۔ ان اول ما یحاسب العبد بصلاته ان صلحت فقد اصلح وانجا وان فسدت فقد خاب وخسر۔ اللہ دے رسول نے فرمایا سب تو پہلے نماز دے حساب کتاب ہوگا، دیکھا جائے گا نماز دے بارے۔ ان صلحت اگر صحیح ہے، درست ہے، درست جواب آیا ہے، پریکٹیکل طور تے اس نے، عملی طور تے اس نے درست ادا کیتی ہے نماز۔ توجہ کرنا، پریکٹیکل کیتا جا رہا ہے۔ ہاں پڑھ کے دکھاؤ نماز، کیسے پڑھنی ہے؟ نماز پڑھو، یہ سوال ہے، اور جس دی نماز ٹھیک ہوئی، یہ سوال درست دیتا اس نے جواب، عملی طور تے دا جواب درست قرار پایا، فقد افلح وانجح، یہ پاس ہے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، اور اگر پریکٹیکل طور تے سوال دے اندر ناکام ہو گیا، اس نے صحیح طریقے نال حل بھی نہیں کیتی اور صحیح طریقے نال پڑھی بھی نہیں، عملی طور تے اس نے جتنی وار اس دی پریکٹیکل کرنا ہے کیتا ہی نہیں، ان فسدت فقد خواب و خسر، اگر اس سوال دے اندر ناکام ہو گیا تو فیل ہو جائے گا، اس دی کوئی باقی سوالاں دی طرف دیکھے ہی نہیں جائے گا۔ اسلام دے اندر اس کورس دے اندر سب تو اہم سوال جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ بولو سارے، نماز ہے۔ ہن سوال آ گیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ سارے پریشان ہیں طالب علم کہ یارو کیسے؟ اسلامی نصاب دے اندر سوال ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ سورہ بقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ دی نماز ویسے پڑھو جیسے تانوں سکھلائی گئی ہے۔ سوال ہوندا ہے کہ پورے قرآن وچ نماز دا تے کوئی طریقہ ہی نہیں دسیا گیا۔ ان اہم سوال ہے، اس تو بغیر نماز تو بغیر، اس سوال تو بغیر بندہ پاس بھی ہوندا نہیں۔ تے اقیم الصلاۃ ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اللہ فرماندا میں طریقہ بھی دس چھوڑیا ہے، تے سانو تے کدے نصاب وچ نظر آیا آئے ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا لوگو جڑا میں محمد الرسول اللہ تانوں استاد دیتا ہے، میرا بڑا احسان ہی نے، بڑا احسان ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے میرا بڑا فضل، میرا بڑا نعمت، میرا بڑا احسان ہے کہ میں تانوں معلم مرشد ہو دیتا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جو تہاڈی ہر پریشانی نو، ہر دکھ نو محسوس کردا ہے، ہر پریشانی حل کرن دی عملی طور تے پریکٹیکل طور تے تہاڈی کوشش کردا ہے کہ میرا کوئی شاگرد بھی اپنے اس نصاب دے اندر ناکام اور فیل نہ ہو جائے۔ سوال آ گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہائے ہے استاد پریشان ہے، طالب علم سارے پریشان ہیں، کلمہ پڑھنے والے اس نصاب دے اندر داخلہ لینے والے پریشان ہیں۔ استاد نے کیا فرمایا؟ پریشان نہ ہو جاؤ، آؤ صلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ میں تمہیں پریکٹیکل طور تے نماز پڑھ کے وکھائینا۔ اور سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ پریشان نہ ہو۔ اللہ نے اگر اس نصاب دے اندر نماز دے حکم دیتا ہے، میں پریکٹیکل کر کے تو وکھائینا، میں دسنا اس طریقے نماز شروع کرنی ہے، اس دی شرائط کیا نے، واجبات کیا نے، مستحبات کیا نے، کیویں شروع کرنی ہے، کتنی رکعتاں پڑھنی ہیں، کیسے پڑھنا ہے، کتے کیڑی شے پڑھنی ہے، کتنے نہیں پڑھنی، میں سارے دا سارا سوال عملی طور تے تانوں حل کر کے دینا تاکہ تانوں اس سوال دے حل کرن وچ مشکل نہ ہوئے۔ تے جی ہن میں پوچھ لواں تواڈے کولوں پہ اساں استاد دی دسے ہوئے طریقے تے نماز نہیں پڑھی، اساں پاس آئیں یا فیل ہیں؟ ٹھنڈے دل نال دسو، ناراض نہیں ہونا۔
میں نماز پڑھی ہے حل کیتی ہے اتنے میں لکھے ہے نماز حنفی، نماز حنفی، نماز جعفری، فلاں فلاں ایمان نال دسو جیڑی اس معلم کائنات نے، اس معلم مرشد نے، جس نو اللہ رب العزت نے اسلامی نصاب دے کے بھیجے ہے کہ میرا سونا اے اسلامی نصاب ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے پیارے پیغمبر اس نصاب دی تعلیم تساں دیونی ہے، اینو طریقہ تساں دسنا ہے، یزکیہم، انہاں دے اخلاق، انہاں دا کردار، انہاں دے اعمال دا تزکیہ تساں کرنا ہے، عملی طور تے تساں کرنا ہے۔ اس واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والےو سنو اللہ دے رسول دی اطاعت کرنا، جیسے تانوں معلم مرشد استاد آکھے ویسے کرنا، اگر ویسے نہیں کرو گے تواڈے اعمال برباد ہو جان گے، تساں اعمال دے اندر پریکٹیکل طور تے ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر! بس حضرات توجہ کرنا، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ نماز پڑھ، کیسے پڑھیں؟ واحد کائنات دے اندر ایک مرشد اعظم ہے جس نے آکھا پریشان نہیں ہونا، صلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ جیسے میں تانوں نماز پڑھ کے وکھائینا میں پڑھنا، عملی طور تے انجے پڑھو گے تساں نماز دے اندر کدی فیل ہو سکدے، کدی فیل ہو سکدے۔ اور نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی تھی، توجہ کرنا، آپ نے فرمایا نماز شروع کس نال ہوندی ہے؟ اللہ اکبر، تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، نماز دا آغاز اللہ اکبر نال ہے اور نماز دا اختتام السلام علیکم ورحمت اللہ نال ہے۔ اللہ دا رسول پریکٹیکل طور تے کردہ بھی پیا اور دسدہ بھی پیا کہ نماز نو شروع کس نال کرنا۔ ان سوال آ گیا، سوال یہ ہے نماز کیسے شروع کریں؟ ہاں جی، پہلا آپشن بسم اللہ سے، دوسرا آپشن ہے اعوذ باللہ سے، تیسرا آپشن ہے کل شریف سے، چوتھا آپشن ہے اللہ اکبر سے۔ جواب درست کیا ہوئے گا؟ بولو، سمجھ نہیں ہے یہ جی گل جی؟ سوال ہے نا، کیونکہ امتحان دینا ہے، پریکٹیکل کرنا ہے۔ ہاں پہلا آپشن کیا ہے؟ بسم اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ ہی تو اللہ دی کتاب دے وچ ہے، اعوذ باللہ سے شروع کریں، الحمد شریف سے شروع کریں، قرات ہے نا، قرآن ہے۔ اور ایک آپشن اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ درست جواب کیا ہے کہ نماز کو اللہ اکبر سے شروع کریں گے، کیوں؟ استاد نے یہی طریقہ بتایا ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی جی؟ استاد نے یہی طریقہ بتایا ہے، اور استاد کون ہے؟ جو اس اسلامی نصاب کا استاد ہے، جسے اللہ نے استاد مقرر کیا ہے، بندوں نے نہیں۔ نصاب بھی اللہ کا ہے اور استاد بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر سے نماز پڑھیں گے، شروع کریں گے، ہاتھ باندھنے ہیں یا نہیں باندھنے؟ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ، پہلا آپشن ہے ہاتھ چھوڑ دیں، دوسرا آپشن ہے جہاں مرضی ہے، تیسرا آپشن ہے ناف کے نیچے، چوتھا آپشن ہے سینے کے اوپر۔ اب درست جواب کیا ہوگا؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات کا طریقہ ہوگا۔ تو احادیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں کسی حنفی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی مقتدی کی بات نہیں کر رہا، حضرات اسلامی نصاب دا معلم رسول اللہ ہے۔ ہر کورس دا اپنا سپیشلسٹ ہوندا ہے، اپنا جیڑا دماغ دا سرجن ہے وہ کولو ڈھڈ دی پیڑ دا دوا بولو۔ تو میرا نبی اسلامی نصاب دا معلم ہے، جو رسول بتائے گا وہ اسلام کے مطابق ہوگا، جو رسول نہیں بتلائے گا کوئی اور بتلائے گا وہ اسلام کے مطابق ہے۔ اللہ کے رسول نے سینے تے ہاتھ بن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 114 صورتیں ہیں۔ اللہ اللہ یارو بات لمبی ہو جائے گی آج۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ نماز دا آغاز کس نال ہے؟ اللہ اکبر نال ہے۔
فقہ حنفی دے اندر حنفی نماز دے بارے لکھیا ہے کہ میاں اگر نماز شروع کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر نہ بھی آکے اللہ اجل کہہ دے، اللہ اعظم کہہ دے، اللہ الکبیر کہہ دے، پھر بھی نماز ہو جائے گی، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ حضرات اس سوال دا جواب غلط ہے، اس واسطے کہ جو نصاب دا معلم ہے اس نے یہ جواب سکھایا نہیں۔ اور اگلی بات یارو، جس مذہب دی نماز دا آغاز بھی رسول اللہ دی مخالفت تو ہے، میں حیران ہاں کہ ایسا لوگ بھج بھج کے جانے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تحریم و تکبیر، نماز دا شروع کرنا تکبیر نال ہے، و تحلیل و تسلیم، نماز نو ختم سلام نال کرنا ہے۔ فقہ دے اندر دونوں چیزاں رسول اللہ دی مخالفت ہیں کہ اگر نماز شروع کرنی اللہ اجل سے کہتے ہیں ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، اور نماز سے نکلنا ہے۔ قدوری، کنز اور دیگر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر جان بوجھ کر ہوا خارج کر دے تمت صلاتہ، نماز پوری ہو جائے گی۔ اب بتائیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اسلامی نصاب جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کا معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، جب تک اسلامی نصاب کو پڑھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اور اس کے مطابق پریکٹیکل طور پر کر کے نہیں دکھاتا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ کر کے دن قیامت ہے اللہ دے رسول شکوہ پیا کرن دا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ دا رسول دن قیامت دے فرما رہے ہیں وقال الرسول، قرآن ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرا پروردگار، اے میرا اللہ، اے میری قوم نے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ جڑا تو اسلام دا نصاب بنایا ہے، اللہ اس قوم نے اس نصاب نو نظر انداز کر چھوڑیا ہے، قرآن نو چھوڑ دیتا ہے، نصاب پڑھے ہی کوئی نہیں۔ قرآن نو چھوڑنا کیویں ہوندا ہے کہ قرآن پڑھدا نہیں، اس نے قرآن نو چھوڑ دیتا ہے، قرآن تے پڑھدا پیا ہے پر قرآن نہیں سمجھیندا، اس نے بھی قرآن نو چھوڑ دیتا ہے۔ نہ ایک بچہ نصاب دیاں کتاباں تے پڑھدا پیا ہے پر اینوں پتہ کوئی نہیں جس وچ لکھیا کیا ہے، دا مطلب کیا ہے۔ اس بچے نو کدی امتحان وچ کامیابیاں، اے میرا پروردگار، اے میری قوم نے قرآن نو چھوڑ دیتا نا، یا قرآن پڑھیا نہیں، جے پڑھیا ہے تا دوسرا نمبر ہے، اس نے سمجھیا کوئی نہیں، اسلامی نظام نو، اس نصاب نو سمجھیا کوئی نہیں نا۔ تیسری چیز ہے قرآن چھوڑن دی، اللہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ میری قوم نے قرآن نو پڑھیا بھی صحیح، سمجھیا بھی صحیح، پر قرآن تے عمل کوئی نہیں کیتا، قرآن نو نظر انداز کر چھوڑیا ہے۔ رب کائنات فرماندے نو میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا يفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ او میرا پاک پیغمبرا، او جند جیوی، او میرا یار محمد الرسول اللہ، جنہ قرآن کو منہ موڑیا ہے، قرآن نو پڑھیا نہیں، قرآن نو سمجھیا نہیں، قرآن تے عمل نہیں کیتا ہے، میرا پاک پیغمبرا انہاں دے واسطے نہ آسمان دے دروازے میں کھولنے نہیں، لا يدخلون الجنہ، نہ جنت دے اندر داخل ہون گے، کیوں؟ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، نہ
انہاں اسلامی نصاب نو نظر انداز کیتا ہے۔ آؤ میرے بھائیو، اس واسطے رب کائنات فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اللہ پاک فرماندا ہے میری طرفوں واز تے نصیحت ہی نے۔ اے قرآن کوئی قبراں تے پڑھن واسطے نہیں آیا ہے، اے قرآن میاں کل خانیاں تے پڑھن واسطے نہیں آیا ہے، اے قرآن مردے بخشان واسطے نہیں آیا ہے، اے قرآن تے جیندیاں واسطے اسلامی نصاب ہے۔ جڑا اس نصاب تے عمل کریندا ہے او دیں قیامت دے عیش تے آرام دی زندگی گزریندا نہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے سنو اے قرآن کے ہو جیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے قرآن میرا ہدایت بھی ہے تے رحمت بھی ہے، رحمت للمؤمنین۔ اللہ پاک فرماندا ہے اگلی گل سنو، اے قرآن نو نظر انداز کرن والے ہو۔ اللہ فرماندا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا خیر مما یجمعون۔ اے میرا قرآن بفضل اللہ ہے، اے میرا فضل ہے، میرا احسان ہے، میری رحمت ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندا او کلمہ پڑھن والے فلیفرحوا، خوش ہو ونج میں تیرے تے احسان کیتا ہے، تینوں قرآن دیتا ہے، تینوں کلمے والی نعمت دیتی ہے، اس نعمت دی وجہ کر کے تینوں قرآن والا انعام میں دیتا ہے۔ فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ، خیر مما یجمعون۔ ساری کائنات دیاں نعمتاں انعام ہے، اللہ پاک فرماندا خیر مما یجمعون۔ ساری کائنات ایک پلڑے دے اندر ہوئے، ساری کائنات دیاں نعمتاں دولتاں مال اولاد عیش آرام ہے، سونا چاندی زمین آسمان ہے، ساری کائنات خیر مما یجمعون۔ جیڑا کچھ دنیا کائنات چے اے قرآن دے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، خیر مما یجمعون۔ اے ساری کائنات نالوں زیادہ چنگا تے بہترین ہے، کیونکہ ساری کائنات تواڈے کول ہووے تواڈی آخرت چنگی نہیں بن سکتی۔ ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کسے نو مل جائے، او دی وجہ کر کے جنت نہیں ملدی۔ ایک قرآن او جی ہے جیڑا اس نصاب تے عمل چ کریندا ہے، اللہ فرماندا ہے جنت مل جائے گی۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے میرا فضل ہی نے، میری رحمت ہی نے میں تانوں قرآن عطا کیتا ہے۔ تے اگلی گل قرآن تے عطا کیتا ہے، اس تو بھی وڈی نعمت کیا ہے کہ قرآن سمجھان واسطے میں تانوں محمد جیسا استاد عطا کیتا ہے۔ آئے بھی سن قرآن دے اندر اللہ پاک فرماندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔
نذیرا۔ اللہ فرماندا ہے میرا محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رسول ہونا، میرے نبی دا شریعت دے شاہد ہونا، توجہ کر، میرے محمد دا شریعت دا گواہ ہونا، میرے محمد الرسول اللہ دا بشیر ہونا، میرے محمد الرسول اللہ دا نذیر ہونا۔ اے بشیر کیویں ہے؟ جیڑا طالب علم اسلامی نصاب دے مطابق اپنا پیپر حل چا کریندا ہے، اپنے سوالات دے درست جواب چا دیندا ہے، اللہ دا رسول استاد بشیر ہے، خوشخبریاں پہ دیندا ہے، او مبارک کو بھی کامیاب ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ تے جیڑا بندہ سوال حل نہیں کریندا نذیرا انہوں ڈریندا کھڑا ہے، او بندے دا پتر بن انج نہیں انج کرنا تے تاں کامیاب ہوئے گا۔ داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرا محمد او چراغ ہے کہ اندھیریاں وچ لکے ہوئے مسئلے بھی تیرے واسطے حل کر چھڑیندا ہے۔ کیویں؟ سید عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی نماز میں سجدے کی حالت میں جائے تو پاؤں کیسے ہونے چاہیے، کہاں رکھنے چاہیے، ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کھلے ہونے چاہیے، تنگ ہونے چاہیے، اٹھا لینے چاہیے، رکھنے چاہیے یا ملا لینے چاہیے؟ توجہ کرنا، آپشن ہے۔ سجدے دی حالت دے اندر پیر کیسے رکھیے؟ ایک سوال ہے، اسلامی نصاب دا سوال ہے کہ بھائی سوال دسیں، جواب دیں، پریکٹیکل کر کے دکھائیں۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو پاؤں کو کیسے رکھنا ہے؟ چوڑے کر کے رکھنا ہے، ایک آپشن ہے، ملا کے رکھنے ہیں، دو آپشن ہے، تیسرا آپشن ہے کہ دونوں پاؤں اٹھا لیں سجدے کی حالت میں۔ تو درست جواب کیا ہے؟ حضرات توجہ کرنا، اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمادیاں نے ایک رات، چونکہ اللہ دے رسول دے گھر دے اندر دیوا کو نہیں، چراغ کو نہیں، اندھیرا رہ جاندا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر نو اما جی نے بسترے تو الگ پایا تے فرمادیاں نے میں ٹٹولنا شروع کیتا بے اللہ دے رسول کدھر گئے نے، تے ہاتھ مریندیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت چن تے میرے ہاتھ نبی علیہ السلام دے پیراں دے اندر والے پاسے تلویں پاسے جا کے لگدے نے۔ آپ سجدے دی حالت چن میں دیکھیا آپ دیاں ایڑیاں ملی ہوئی نے اور انگلیاں دا رخ پیراں دا قبلے وال ہے۔ انگلیاں دا رخ کدھر ہے؟ قبلے وال ہے۔ توجہ کرنا، اللہ دے رسول نے عمل اندھیرے دے اندر کیتا ہے۔ کتھے کیتا ہے؟ اندھیرے چ کیتا ہے، گھر دی تنہائی چ کیتا ہے، رات دے اندھیرے چ کیتا ہے۔ اللہ فرمانے لوگوں میں محمد نو اپنی نصاب قرآن دا، نصاب اسلام دا سراج منیرہ بنایا ہے، چمکدا ہویا چراغ ہے۔ میرا نبی اندھیریاں وچ بھی عمل کرے گا، میں امت دے سامنے لے آ کے پیش کر دیاں گا، کیونکہ کوئی ایک آدمی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی اے نہ کہہ سکے کہ اس سوال دا جواب مینوں نہیں ملے۔ آج میں اور آپ پوری دی پوری نماز رسول اللہ دے خلاف پہ پڑھنے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ نو؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت پوچھے گا اسلامی نصاب نے پڑھے ہی، عمل کیتا ہی، میرے سوالوں دے جواب درست دے، نماز کیسی پڑھی، کیسی پڑھ کے آیا ہے؟ ٹھنڈے دل نال دسو، اپنی مرضی نال جواب کوئی حل کر لے گا؟ کسی بھی کورس دے اندر کوئی بچہ اپنی مرضی دا جواب دے دے، جواب درست قرار پائے گا؟ جب تک نصاب دے مطابق نہ ہوئے، جب تک معلم دے مطابق دسے ہوئے طریقے اور اس دے بتائے ہوئے جواب دے مطابق نہیں ہوگا، جواب درست ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، سا کلمہ پڑھ لے سا کیا مسلمان ہے؟ نہیں، کلمہ پڑھن نال اسلام وچ داخل ہویا ہے۔ مسلمان تدوں ہوواں گے جدوں اسلامی نصاب دے اتے عمل کران گے، پڑھاں گے
اور اسلامی نصاب دے مطابق زندگی پریکٹیکل طور تے گزاراں گے پھر مسلمان کہلاواں۔ اج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچو ساری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اج اساں نصاب نو بھی نظر انداز کیتی بیٹھے ہیں تے اج اساں استاد معلم نصاب محمد رسول اللہ دے طریقے نو بھی نظر انداز کیتی بیٹھے ہیں۔ اپنی مرضی جو جی دے اندر آئے، جیسا جی چاہے ویسے کر لو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، سوال آ گیا ہے، توجہ کرنا، سوال یہ آندا ہے کہ آیا نماز دے اندر رکوع دی حالت دے اندر، توجہ کرنا، رکوع دی حالت دے اندر، سجدے دے اندر قرآن مجید پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہ قرآن مجید ہے نا، اللہ دی کوئی سورت پڑھ لیندا قرآن مجید دی، کیا جیڑا قرآن قیام وچ ہاتھ بن کے، توجہ ہے میری طرف، میں تمہیں دسیا کہ اج میری تقریر بڑی رکھی، جیڑا بندہ قیام دے اندر ہاتھ بن کے قرات کریندا ہے، جتنی لمبی قرات کریندا ہے، جتنی لمبی کردا ہے رات دی نماز دے اندر اکیلے نفلاں دے اندر، اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ آیا یہ بندہ کلا کھڑا ہے، یہ نماز پہ پڑھدا ہے، اس قیام دے اندر بھی قرآن پڑھے ہے، تے ہن ادا دل کریندا قرآن تو وڈی تے کلام کوئی نہیں، قرآن تو وڈی تے کلام کوئی نہیں، یہ رکوع دے اندر بھی قرات کر سکدا ہے یا نہیں کر سکدا؟ پہل ایک آپشن کہ کر سکدا ہے، قرآن ہے، دوسرا آپشن ہے نہیں کر سکدا۔ حضرات ہن جواب درست کیا ہوئے گا؟ جو معلم کائنات دسے گا، جو معلم کائنات بتائے گا، حالانکہ میرا عقل مندائی کہ قرآن ہونا چاہیے، توجہ کرنا، قرآن ہونا چاہیے، میریاں اپنیاں دعاواں دا کیا وزن ہے جو قرآن دا وزن ہے؟ قرآن دا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں نے، باقی کوئی بھی جتنا پڑھے پیا وہ دیاں اتنیاں نیکیاں نہیں جتنیاں قرآن دیاں نیکیاں نے۔ جو فضیلت قرآن دی ہے دنیا دی کسے کلام دی بھی، نہ تورات دی، نہ انجیل دی، نہ زبور دی، نہ صحف ابراہیم دی، نہ کسے ملا دی، نہ پیر دی، نہ کسے ولی دی، نہ غوث دی، کتب ابدال دی، کسے دے اقوال ذری، پوری دنیا دے انبیاء کرام دی بات بھی قرآن دے مقابلے فضیلت والی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا رکوع دے اندر، سجدے دے اندر حالت عاجزی و انکساری دی ہے، کیا قرات کر لیں، قرآن پڑھ لیں؟ حضرات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ میں محمد الرسول اللہ نو روک دیتا گیا ہے، میں رکوع اور سجدے قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں رکوع اور سجدے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اور کوئی آدمی نماز پڑھے اور اس دے اندر رکوع دے اندر سجدے دے اندر قرآن پڑھے، آکھے قرآن اللہ دی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن تو افضل کتاب کوئی نہیں، اس دی نماز نہیں ہوئے گی، کیونکہ معلم کائنات، معلم اسلامی نصاب محمد الرسول اللہ نے نماز دے طریقے وچ قرات دا رکوع دے اندر سجدے کرنا جائز قرار دیتا۔ اپنی مرضی نہیں چل سکتی ہے، اپنی مرضی کرے گا نماز نہیں ہوئے گی، اور اگر نماز والا سوال درست نہ ہویا تو یہ بندہ کدی اسلامی نصاب وچ کامیاب نہیں ہو سکتا، فیل ہو جائے گا۔ اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فضل قرار دیتا ہے۔ میرا پیارا پیغمبر معلم کائنات ہے، استاد ہے، مرشد ہے۔ مثال دے طور تے سوال آندا ہے کہ قربانی کا جانور کس وقت ذبح کرنا چاہیے؟ پہلا آپشن 9 ذی الحج کو کر لیں، دوسرا 10 ذی الحج کو کر لیں، تیسرا آپشن ہے سحری کے وقت صبح صادق سے پہلے کر لیں، چوتھا آپشن ہے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد کر لیں، پانچواں آپشن ہے کہ میاں عید کی نماز کے بعد کریں۔ معروضی سوال ہوندے کہ نہیں ہوندے؟ آپشن دیتے گئے نے، ہاں بھائی بچیا 10 پتہ لگے نصاب پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، ادا عمل ہے کہ نہیں ہے۔ اب سوال کیا ہویا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے کس وقت کریں؟ پہلا آپشن ہے کیا 9 ذی الحج ہو سکتی ہے؟ پتہ لگے گا کہ اس نے اپنا نصاب پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، اس نے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا۔ تے جے آخدا 9 نو بھی کر لو
تے دا مطلب ہے اس نصاب نے پڑھیا کوئی نہیں۔ اچھا دوسرا آپشن ہے کہ میاں 10ویں کو کر لیں، کس وقت؟ سحری کے وقت۔ اگر یہ سحری دے وقت صبح سادے کے لیے کردہ ہے تے اس دی قربانی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے مطلب ہے کہ اس نے اسلامی نصاب پڑھیا نہیں ہے۔ تیسرا آپشن ہے کس وقت؟ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد کر لیں، تو یہ بھی جواب درست نہیں ہے، مطلب ہے اس نے اسلامی نصاب نو پڑھیا نہیں ہے۔ چوتھا آپشن ہے کہ عید کی نماز کے بعد پڑھے۔ اسلامی نصاب ہے نا، نصاب دا امتحان ہونا ہے تو تاں ہی کامیاب ہوگا، تو انہوں سند ملے گی نا۔ ڈاکٹر نو اس وقت تک سند نہیں ملتی جب تک اپنے نصاب دا امتحان دے کے کامیاب نہیں ہوندا۔ اپنے سوالات دا جواب اس طریقے نال دے جیسے نصاب دے اندر ہے، جیسے اس دے استادہ نے انہوں سکھایا ہے، جیسے ڈاکٹر نے انہوں کورس کرایا ہے، ویسے سوالاں دے جواب دے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ اگر نہیں ہے، کسے سید زادے دا بیٹا ہوئے، پیر دا پتر ہوئے، کسے چودھری وزیر دا پتر ہوئے، اگر اس نے میڈیکل کورس دے امتحان دے اندر اس نصاب دے مطابق جواب نہیں دیتے تو فیل ہوئے گا۔ دے خاندان نو دیکھیا۔ اب سوال ہے کیا ہے کہ چوتھا آپشن ہے کہ عید دی نماز دے بعد کریں، تو جواب درست کیا ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد۔ کیوں؟ معلم نصاب محمد الرسول اللہ نے یہی سکھایا ہے، معلم نصاب رسول اللہ نے یہی سکھایا ہے۔ حضرات اج مولوی اس قربانی دے واری ڈنڈی مار دینے، آخر جڑے او دیہاتاں تے ڈیرے تے کھوہاں تے رہندے نا، او جس لے مرضی عید والے دیہڑے قربانی کر لیں، جس لے مرضی کر لیں۔ حضرات یہ اسلامی نصاب ہے، اس دا جواب نصاب دے مطابق ہوگا، نہیں کہ جس دی مرضی ہے جیسا جواب گھڑ لے کامیاب ہے۔ اسی واسطے رب کائنات نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کیوں فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرا پاک پیغمبر میرا محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، اساں تینوں گواہ بنایا ہے ساڈی شریعت دا، ساڈے اسلامی نصاب دے درست جواب دا گواہ محمد رسول اللہ ہے۔ جویں اللہ دا پاک پیغمبر جس پاسے شہادت دے گا او جواب درست ہوئے گا، جتے شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ ہوئے او جواب درست قرار پا سکدا نہیں ہے۔ رب کائنات فرمانے او لوگو میرا فضل ہی نے کہ میں تانوں مولویاں دے حوالے نہیں کیتا ہے، پیراں دے حوالے نہیں کیتا، امتیاں دے حوالے نہیں کیتا ہے، نالے رب کائنات فرمانے نے میرا فضل تے احسان ہی نے کہ میں تانوں قرآن بھی دیتا ہے تے محمد رسول اللہ بھی دیتا ہے، تے نالے میں محمد رسول اللہ نو نصاب کامل تے مکمل کر چھوڑیا ہے۔ اس نصاب نو مکمل کرن واسطے میاں کسے ہور دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اے نصاب اسا مکمل کر چھوڑیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک کلمہ بھی ساڈا ہے تے نصاب بھی ساڈا ہے۔ میں تواڈے کول پوچھنا، اج میں گلاں تانوں سکیاں بیٹھا کرے نا کہ میڈیکل کالج دا نصاب واسطے کمیٹی گورنمنٹ بناندی ہے، ڈاکٹر دے بنان واسطے کمیٹی گورنمنٹ بناندی ہے۔ ایک گورنمنٹ دی کمیٹی جڑا نصاب تشکیل دے گی انہوں گورنمنٹ دا ڈاکٹر دا نصاب سمجھیا جائے گا، وہی کالجاں چ بچیاں نوں پڑھایا جائے گا۔ تے جے اس تو ہٹ کے کوئی وڈے چنگے تو چنگا کوئی بندہ پڑھیا لکھے کیوں نہ ہوئے، او دی بات نو نصاب وچ داخل کیتا جا سکتا ہے، جڑا ایک نصاب مقرر ہو چکا ہے۔ کمیٹی جس نو گورنمنٹ نو نے جس نو کمیٹی بنایا ہے کہ اے بندے اے ڈاکٹر دا نصاب جڑا ہے اے مرتب کرن گے، ایک کمیٹی جڑا نصاب بنا لیندی ہے، اس تو علاوہ کوئی ہور بندہ اپنا نصاب تیار کرے تے کوئی بچہ اس دے نصاب نو پڑھ کے تے امتحان دے انہوں ڈگری مل جائے گی؟
ذرا ٹھنڈے دل نال سوچو. اللہ فرماندا قرآن میری شریعت دا نصاب ہے. میں مصطفیٰ تے نازل بھی کیتا ہے تے الیوم اکملت لکم دینکم. میں نصاب مکمل کر چھوڑیا. ہن کسے ہور نو ضرورت دے وچ دخل دی نہیں. تے ساڈی فقہ کتھوں آ گئی ہے؟ اے کیویں وچ وڑ آئی ہے جو اے فقہ دے مطابق نماز پڑھو جی، اے فلانے دے مطابق انج کرو جی، اے حضرت صاحب دے مطابق انج کرو جی. اللہ فرماندا نصاب ساڈا ہے، تیرے پیو دا ہے. نصاب ساڈا ہے، کلمہ اساں دیتا ہے، داخلہ اساں دیتا ہے، نصاب بھی اساں دیونا ہے، استاد بھی اساں دیونا ہے. اساں استاد دیونا ہے، اساں نصاب دیونا ہے. تو کون ہونا وچ فقہ نو داخل کرن والا؟ اج اہل حدیثاں تے تانے کر دے ہو. رب ذوالجلال دی قسم ہے اس کائنات دے اندر واحد اہل حدیث ہے جو تینوں خالص اسلامی نصاب دی دعوت دیندا ہے. کسے ملا دی نہیں، کسے پیر دی نہیں، کسے فرقے دی نہیں. حتیٰ کہ میں ببانگے دول کہہ رہا، کوئی اہل حدیث بھی کہہ دے کہ میرے بابے دی بات، میرے شیخ الحدیث دی بات بھی اسلامی نصاب دے اندر شامل ہے. اے جھوٹا تے ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلامی نصاب دا مرتب کرن والا صرف اللہ ہے، بیان کرن والا رسول اللہ ہے. نعرہ تکبیر. اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ نو بھی نصاب مرتب کرن دی اجازت نہیں دیتی، نصاب بیان کرن دی اجازت دیتی ہے، نصاب سمجھاون دی اجازت دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے فذکر بالقرآن. کام لمبا تو نہیں ہو گیا میرے خیال میں؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے میرا پاک پیغمبر میں نصاب تینوں قرآن پہ دینا. فذکر بالقرآن. نصیحت کرنی ہوئی تے قرآن نال کریں. جے فیصلہ آ جاوے انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق لتحکم بین الناس. او میرا پاک پیغمبر جے تینوں پڑھن دا شوق آوے جو میں بھی کوئی کتاب نو پڑھا ہے. اتلو ما اوحی الیک. جڑا قرآن میں نازل کیتا ہے واز کرتے اس قرآن دے نال. او میرا پاک پیغمبر فیصلے کرتے قرآن دے نال، تلاوتاں کرتے قرآن دیاں کرو میرا پاک پیغمبر. کیوں؟ اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے او والذی باس فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ پاک فرماندا ہے میں اپنے پاک پیغمبر نو امید دے اندر لوکاں نو پتہ کوئی نہیں اس شریعت دا ان پڑھان ہے. انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں جو دین تے شریعت کیا ہوندا ہے. انہاں نو پتہ کوئی نہیں روزہ نماز کیا ہوندا ہے. انہاں نو پتہ کوئی نہیں نکاح طلاق دے مسائل کیویں ہوندے نے. انہاں نو پتہ کوئی نہیں دھیاں تے بہناں دے حق کی ہوندے نے. انہاں نو پتہ کوئی نہیں دیون تے لون تے تجارت دے طریقے کیا ہوندے نے. انہاں نو پتہ کوئی نہیں معاشرے وچ رہن تے سہن دے طریقے کیا ہوندے نے. انہاں نو پتہ کوئی نہیں رشتے کناں نال کرنے ہوندے نے، کس عورت نال نکاح ہوندا ہے تے کس نال نہیں ہوندا ہے، کتنیاں رکھ سکدا ہے تے کتنیاں نہیں رکھ سکدا ہے. اللہ پاک فرماندے نے او میرا یارا میں تینوں اسلامی نصاب دے کے انہاں ان پڑھاں دے اندر معلم کائنات بنا چھوڑیا میرا یارا. مت دنیا نو میں آکھے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون.
اوے لوگو یہ ہدایت پاونی نے سیدھے راہ تے چلنا نے کامیابیاں لینیاں نے جے کر چاہندے ہو کہ اساں دنیا تے اس کلمہ پڑھن دے بعد سرخرو ہو جائیے کامیاب ہو جائیے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی میرا محمد میرا رسول بھی ہے میرا نبی بھی ہے میرا شاگرد بھی ہے اللہ دی قسم ہے اج تو تانے دینا ہے غیر مقلد دینا ہے میں فخر کرے نا اللہ شکر ہی جتھے دنیا ملوانیاں دے دروازے تے ڈٹھی ہوئی ہے میں اگر پابند ہاں تے تیرے پڑھائے ہوئے تیرے شاگرد محمد اور رسول اللہ دے طریقیاں دا پابند ہویا کھڑا ہے لوگ جعفری نمازاں پڑھ دینا حنفی نمازاں پڑھ دینا لوگ ملوانیاں دے فتوے پڑھ دینا اللہ تے مینوں تو توفیق دیتی ہے میں جدہ بھی پڑھنا تے محمد رسول اللہ دے طریقے والی نماز پڑھنا ہے اللہ میں ویدہ کھڑا بخاری دے اندر میں ویکھے کامیابی نال پڑھنا چاہنا ہے میں فیل نہیں کامیاب ہونا چاہنا مینوں دسو بناون تے دیون والا اللہ ہے حوالہ جدہ بھی دینے آیا نے رب دے قرآن چ لکھیا پیا ہے اے اسلامی نصاب ہے یا حوالہ دینے آئے کہ محمد رسول اللہ نے آکھیا ہے کیونکہ اس نصاب دا استاد ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات تیری مرضی تو اپنی قسمت تے نازاں ہو کہ دہ قیامت دے تو اپنے استاد لبیں گا اسلامی نصاب دے واسطے ہائے آج کتھے گئے یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہو جاواں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا تان اللہ و تان الرسول دن قیامت دے روندہ کھڑا ہے ہائے کاش میں اللہ دے رسول دی من لواں اج مینوں بھی کامیابیاں دے ٹکٹاں مل جاویں اج میں بھی جنت دا حقدار ہوواں کاش کہ میں ملا ملوانے دی نہ مندا آؤ میرے بھائیو فرقیاں کولوں ہٹ کے پارٹیاں گروہوں کولوں ہٹ کے میں تانوں دعوت دینا کہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اے اسلامی نصاب وچ داخلہ لے لے ہی اور مسلمان بننا چاہنا ہے تے لا الہ الا اللہ دے مطابق اگر اسلامی نصاب دے اندر داخلہ لیے تے تینوں قرآن پڑھنا پے گا محمد الرسول اللہ استاد دی تعلیم حاصل کرنی پے گی اللہ نے اسلامی نصاب واسطے ملانوں نے محتاج کیتا اسلام دا مولوی دسے گا عراق دا تے تاں ہے ایک کوفے دا دسے گا تے تاں ہے نہیں اللہ فرماندا لوگوں میں قرآن بھی آپ نازل کیتا ہے استاد بھی آپ نازل کیتا ہے استاد بھی میرا تے نصاب بھی میرا تے کلمہ بھی میرا اس واسطے کوئی دنیا تے ہے جیڑا مسلمان ہوئے تے کہ لا الہ الا اللہ شافی رسول اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ کوئی کہہ دے دیوبندی چوں پر میں حیران ہاں لوگوں نے تو کیتا ہے فوائد فریدی جو لکھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ دیوبندیاں دی کتابیں لکھے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ حضرات توجہ کرنا اور شکر کرو اللہ دی قسم ہے جاؤ تو ساڈا نصاب الگ ہے کیوں وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ہے وہ نصاب الگ ہے وہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں الگ نصاب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اسلامی نصاب وچ داخلہ ہے بندہ جڑا کلمہ پڑھدا ہے اسلام وچ داخل ہو جاندا ہے اور مسلمان ہون دی ڈگری ملے گی جدوں اسلامی نصاب قرآن نو پڑھے گا اور محمد الرسول اللہ استاد دے مطابق عمل کرے گا اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے ناراض نہ ہونا میں چونکہ سارے 42 سال تک دھکے کھادے نے تے اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ موت تو پہلے سونے مصطفیٰ دا وفادار بنا دیتے اللہ زندگی دے آخری سانس تک رسول اللہ دا وفادار بنا دے اللہ ساڈا ہر عمل ہر کردار اللہ معلم کائنات مرشد اعظم محمد الرسول اللہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق بنا دے دن کی ہمت دے کوئی نسبت کم نہیں آئے گی اذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم کوئی حسب نسب کوئی رشتہ کم نہیں آئے گا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون
سارے ایک دوسرے دے دشمن ہون گے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے چلن والا، اسلامی نصاب دے مطابق زندگی گزارن والا دن قیامت دے بھی ایک دوسرے دے یار ہون گے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے میرے بھائیو۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔